پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر غلام، ہر امتی، چاہے وہ 1400 سال آقا علیہ السلام کے بعثت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا رہا ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہو، تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کے دیدار کا شرف عطا فرمائے، زیارت مصطفیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مجھے مشرف فرمائے۔ اس کی بھی دعاؤں میں التجائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، نبی علیہ السلام سے استغاثہ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے دیدار سے نواز دیجئے، مجھے اپنے دیدار سے نواز دیجئے۔ بعض عشاق تو اس طرح ہوتے ہیں کہ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما کر ان کو آقا علیہ السلام کے دیدار کا شرف عطا فرماتا ہے، اور بعض اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بھی آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں، جیسے حضرت علامہ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایسے عاشق تھے کہ آقا علیہ السلام کے دیدار سے بار بار مشرف ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کے دیدار کا کئی مرتبہ شرف کیا۔ ایک روایت میں ہے، ایک حکایت میں ہے کہ 16 مرتبہ، ایک میں 72 مرتبہ ہے، یعنی جس دور میں جس شخص نے آپ کے بارے میں حکایت نقل کی، روایت نقل کی، تو اس نے اسی دور کی تعداد بیان کی۔ ایک شخص کو 16 کا پتہ تھا، اس نے 16 والی بیان کی، ایک شخص کو 70 مرتبہ کا پتہ تھا، اس نے 70 والی بیان کی، ایک کو 72 والا تھا، اس نے 72 والی، اور ایک کو 120 والی تھی، اس نے 120 مرتبہ والی۔ تو کیا عاشقان رسول آقا علیہ السلام کا دیدار ہر امتی کو نصیب ہوگا؟ پھر ہم بعض دفعہ دل کو یوں بھی تسلی دیتے ہیں کہ اچھا ہمارے گناہ، ہمارے معاملات اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں دیدار نہیں ہو رہا، لیکن قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں گے، ہمیں آقا علیہ السلام کے دیدار کا شرف ہوگا۔ تو آئیے ہم اس بارے میں بھی سنتے ہیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا، جن کو میری زیارت نصیب نہیں ہوگی، اس دن بھی وہ میرے دیدار اور میری زیارت سے محروم ہوں گے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ عائشہ الصدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سحری کے ٹائم میں اپنا کچھ سلائی کر رہی تھی سوئی کے ساتھ، تو میری سوئی گر گئی، اور اسی اثناء میں آقا علیہ السلام کمرہ مبارک کے اندر تشریف لے آئے میرے پاس۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو میری سوئی جو گری پڑی تھی، کمرہ اتنا جگمگا اٹھا، اتنا روشن ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے میری سوئی گری ہوئی جو تھی وہ بھی مجھے مل گئی۔ اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے انور کو کتنا روشن کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو میرے دیدار سے محروم رہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ بربادی ہو اس شخص کے لیے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس شخص کے لیے بربادی؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قیامت کے دن بھی میرے دیدار سے محروم رہے، جس کو قیامت کے دن بھی میرا دیدار نصیب نہ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن بھی آپ کے دیدار سے مشرف نہیں ہوں گے، جن کو قیامت کے دن بھی آپ کے دیدار، آپ کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہیں۔ پھر ام المومنین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخیل کون ہے جس کو آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے تو وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو فرمایا وہ بخیل ہے اور اسی کو قیامت کے دن میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ تو اے عاشقان رسول، اگر
اگر آپ چاہتے ہیں تو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن دیدار نصیب ہو تو پھر ہمیں درود پاک پڑھنا ہوگا۔ جب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے، جب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا، ورنہ میرے آقا نے فرما دیا کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن بھی میرے دیدار کا شرف حاصل نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن بھی میرے دیدار سے محروم رہے گا۔ تو وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا کہ جو قیامت کے دن بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم رہ جائے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے۔ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود نام لیں گے یا کوئی ہمارے سامنے نام لے گا تو تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ضرور درود پاک پڑھیں گے، تاکہ قیامت کے دن بھی ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے مشرف ہو سکیں۔